نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری سورۃ الرحمن پر تدبر کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم آگے چلیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمن کی چوتھی آیت میں بڑی عظیم بات کی ہے۔ چوتھی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ علمہ البیان۔ اس میں ہمارے لیے کئی اہم نکات ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ قرآن کو سکھایا، پھر انسان کو بنایا۔ اس میں ایک بات کی طرف آپ دیکھیں کہ ایک سٹل سا اشارہ ہے کہ انسان ایک منفرد مخلوق ہے۔ انسان کو اور مخلوقات جانور کی طرح نہیں بنایا گیا، اور پھر اس کو کیوں ایک خاص امتیاز حاصل ہے؟ اس کے کئی فیچرز ہیں، جیسے افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی جو کبھی کبھار پیٹ پر چلتی ہے، پھر چار ٹانگوں پر بھی چلنے والی مخلوق ہے، اور کچھ جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہو کر چلتے ہیں دو ٹانگوں پر۔ اوبویسلی وہ انسان کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ انسان کے قائم ہونے کے بارے میں کہا ہے کہ جو زمین پر منہ کر کے چلے وہ کیا سیدھے کھڑے ہونے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو انسان کا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو دو ٹانگوں پر بیلنس کر سکتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین کے راستے کو بھی صراط المستقیم کہا گیا ہے، سیدھا راستہ۔ پھر اسی طرح نماز میں بھی اصل کام مقصد کھڑا ہونا ہے۔ کیا فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اسی لیے سیدھا ہونا، کھڑا ہونا، بیلنس ہونے کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس صورت میں جو نمایاں فیچر ہے انسان کا، جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا فوکس ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ کیا ہے؟ علمہ البیان، کہ اس نے انسان کو زبان سکھائی، اس نے اپنی بات واضح کرنے کا، بیان کرنے کا طریقہ سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ بیان کہتے ہیں واضح کرنے کو، دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کو۔ سب سے پہلے میں بیان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس کے لغوی معنی، اس کی اصل کیا ہے، اور اس کا یہاں پر فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کے بارے میں کچھ مزید بات کریں گے۔ بیان اصل میں عربی میں بینا یا بینو کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں الگ الگ کرنے کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کے اور اس کے مابین، تو مابین بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ بینا یعنی درمیان میں کوئی چیز ہونا، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو عربی کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے، کہ جیسے جب آپ کو کوئی بات کلیئر کرنی ہو نا، تو آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے اس بات میں، تو اس کے لیے آپ کو چیزوں کو ایک ایک الگ الگ کر کے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی چیزوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا، کہ پہلے یہ چیز سمجھو، پھر یہ چیز سمجھو، پھر یہ چیز سمجھو۔ عربی میں جو کنفیوژن کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں مکسچر والے لفظ ہیں، جیسے مزجا، لبسا، یہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جن میں دو چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر کسی نے چاکلیٹ ملک بنایا ہو تو اس میں دودھ کتنا ہے اور چاکلیٹ ملک یا چاکلیٹ کی مقدار کتنی ہے، یہ کنفیوژن ہے۔ اگر دونوں کو الگ الگ کر لیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں اتنے ایم ایل ملک ہے، یا اتنے گرام، یا اتنے سپون، یا اتنے ایم ایل چاکلیٹ ہے۔ گویا چیزیں الگ ہوں تو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، مکس ہوں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ زبان کا کیا ہے۔ زبان میں اصل چیز ہوتے ہیں حروف،
ایک ایک لیٹر ہوتا ہے نا، کسی بھی زبان کا ہو، اردو دیکھ لیں، عربی دیکھ لیں، انگلش دیکھ لیں، ہر لینگویج میں پہلے کیا ہوتے ہیں؟ حروف۔ اگر آپ حروف کو آپس میں الگ الگ نہیں کر سکتے کہ اس حرف کی کیا آواز نکلتی ہے، اس سے کیا آواز نکلتی ہے، جیسے ڈی سے کیا آواز نکلتی ہے یا ایس سے کیا آواز نکلتی ہے، جب تک آپ ان میں فرق نہیں ڈال سکتے، کسی ایک لفظ کی پروننسیشن ناممکن ہے۔ تو کیا چیز مین بات ہے کہ سب سے بیسک بلڈنگ بلاک ہماری زبان کا کیا ہے؟ الفاظ۔ الفاظ کے حروف کی الگ الگ پہچان، ان کی الگ الگ آواز کو جاننا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ چڑیوں میں یا جانوروں میں کیسی آواز نکلتی ہے، ان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے نا، وہی آواز بار بار نکلتی ہے، ان کے لیے مختلف الفاظ نہیں ہوتے، رائٹ؟ تو زیادہ سے زیادہ اونچی آواز ہو جائے گی یا ہلکی آواز ہو جائے گی، لیکن انسان کی زبان میں سبحان اللہ ہر حرف الگ الگ نکلتا ہے اور فوراً پروسیس ہوتا ہے کسی اور کے کان میں کہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے کیا کیا معنی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی بات کر رہا ہوتا تو کوئی بات سمجھ میں آتی؟ سننے والا کیا کہتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی صاف آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ حروف مکس ہو گئے آپس میں، کوئی کلیئرٹی ہی نہیں ہے بات میں۔ تو گویا بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف ہمارے کان ہی نہیں ایک ایک حرف، ایک ایک لیٹر کو پروسیس کرتے، بلکہ ہماری زبان بھی ایک ایک لیٹر کو پروسیس کر کے پروناؤنس کرتی ہے۔ تو کسی بھی زبان میں یہ بنیادی چیز ہے بیان کے اندر۔ اچھا، پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر لفظ بھی بنا دیا تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنا، پھر دوسرے کو تیسرے سے الگ کرنا، تیسرے کو چوتھے سے الگ کرنا، پھر ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرنا، پھر ایک کانسیپٹ کو دوسرے کانسیپٹ سے الگ کرنا۔ کوئی فزکس کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے سمجھیں آپ الیکٹریسٹی کے بارے میں اور دوسرا چیپٹر ہے گریوٹی کے بارے میں، تو ان کو سمجھنے کے لیے الگ الگ کرنا پڑتا ہے، اکٹھے نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ پہلے ایک کانسیپٹ پڑھ لیں، ایک کانسیپٹ سمجھ لیں، پھر دوسرا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی بیان ہے کیونکہ اس میں سیپریشن کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سائنس میں آج کوئی بھی ٹیکسٹ بک آپ لے لیں تو اس کے اینڈ میں ہوگی کوئی گلوسری آف ٹرمز، آخر میں ایک ٹرمینالوجی ہوگی، ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشنز دی ہوں گی۔ تو جب تک آپ چیزوں کو الگ الگ نہیں کرتے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ کوئی میکینک ہے، کار کے بارے میں سیکھ رہا ہے، انجن کے بارے میں سیکھ رہا ہے، جب وہ یہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہو تو اس کو ہر کمپوننٹ کو الگ الگ کر کے سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کچھ ایک ساتھ ہی سمجھ لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پارٹ کس مقصد کے لیے ہے، اس نے کیسے چلنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیسے کام کرے گا، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے۔ تو ہر پارٹ، ہر چیز کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ سائنس میں دیکھ لیں، اناٹمی میں دیکھ لیں، اناٹمی پڑھنے والے کو انسان کے ہر حصے کا الگ الگ مطالعہ کرنا ہوتا ہے، ہر ایک ایک پارٹ کی الگ الگ سائنس ہے، ایک ایک پوری اسپیشلائزیشن ہے، یعنی ہمارے اندر الفاظ کو الگ الگ کرنے کی، کانسیپٹس کو الگ الگ کرنے کی، بات کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بات کلیئر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے لفظ بیان استعمال ہوا ہے کلیئر کمیونیکیشن کے لیے، علمہ البیان۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی کہ وہ کلیئرلی بات کو کمیونیکیٹ کر سکے۔ اچھا، اب اگلی بات دیکھیں، 3 باتیں کہی گئی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن سکھایا، انسان بنایا اور اس کو واضح طریقے سے بات کرنا سکھایا، مینز زبان سکھائی۔ کیا فرمایا گیا؟ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
یعنی سکھانے کی بات پہلے بھی کی گئی اور آگے بھی کی گئی، اور درمیان میں کیا ہے؟ بنایا انسان کو۔ گویا اسے پہلے قرآن سکھایا، پھر زبان سکھائی۔ تو اس بات سے واضح طور پر کم از کم دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سکھانے کا اصل مقصد، یعنی زبان سیکھنے کا اصل مقصد، اس کا نقطہ عروج وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ سمجھ سکے، یعنی تمہیں یہ صلاحیت دی ہی اس لیے تھی کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تم سے بات کرے گا، اور وہ ہی علم القرآن تھا۔ اگر تمہیں بیان نہ سکھایا ہوتا تو تمہیں قرآن نہ دیا جا سکتا، یا تمہیں قرآن سمجھ نہ آتا۔ اچھا آپ دیکھیں، اس میں بھی بہت عظیم فلسفہ ہے۔ دیکھیے، کوئی کتا یا بلی یا گھوڑا سمجھ لیں، اس کو جب تک آگ کی حرارت نہیں پہنچے گی یا دھواں نہیں پہنچے گا وہ بھاگے گا نہیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ دور سے دھواں نظر آ رہا ہے، 1 میل دور سے، اس کو ابھی سے پتا ہے کیا کہ آگ ہے وہاں۔ آگ دیکھی نہیں ہے اس نے دیکھے بغیر اسے پتا ہے کہ آگ ہے۔ اس نے دور ہی سے پروسیس کر لیا، یعنی اس نے کچھ علامات دیکھے، کچھ سائنس دیکھے، اور ان سائنس سے اس نے خود ہی کنکلوڈ کر لیا کہ اگر دھواں ہے تو ضرور ہی آگ ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں تب تک میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ آگ ہے۔ تو گویا زبان سے فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے نہ صرف اس بات پر اعتماد کرنا شروع کیا جو ہماری آنکھوں نے ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہاتھوں سے چھوا ہی نہیں، کانوں سے سنا ہی نہیں۔ اب ہمیں یہ صلاحیت بھی مل گئی کہ کچھ لوگ ہم سے کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو ہم نے کبھی نہ دیکھی نہ کبھی سنی، لیکن ہم نے کتاب میں پڑھ لی، ہم نے کسی لیکچر میں سن لی، اور وہ سننے کے بعد آپ مان بھی گئے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ کوئی ینگ لڑکا یا لڑکی جو ہیں وہ یونیورسٹی جا رہے ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، اور وہ سیلولر بائیولوجی پڑھ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے خود سیل دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، وہ تو کسی اور نے دیکھا ہے، اور کسی اور نے ان کو یہ کانسیپٹ سکھایا ہے، اور وہ یہ کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ اور اب تو سائنس میں ایسے کانسیپٹس پڑھنے کو آ رہے ہیں جو انسان نے نہ کبھی سوچے ہیں نہ کبھی دیکھے ہیں، پھر بھی ان کو مان رہے ہیں۔ اچھا، ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں تاکہ بات کو کنیکٹ کر دوں پھر اینڈ میں۔ دیکھیں، آپ ٹریفک میں ہیں، ہائی وے پر جا رہے ہیں، اور ریڈیو آن ہے، اور ریڈیو میں آواز آتی ہے کہ یہاں سے 5 میل آگے ایکسیڈنٹ ہے اور ساری ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور آپ اگلے ایگزٹ سے ایگزٹ لے لیں، اور اگر آپ نیکسٹ ایگزٹ سے ایگزٹ نہیں لیں گے تو آپ کو 3 گھنٹے وہاں پر پھنسنا پڑے گا، اور کم از کم 3 آور بیک اپ آپ کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اگر وہ ریڈیو اناؤنسمنٹ سنی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایگزٹ لے لینا ہے، جبکہ آپ کے سامنے ہائی وے بالکل کلیئر ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا آپ اس وقت یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے ریڈیو پر؟ ایسا نہیں ہے نا، آپ کے دماغ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آتی کہ میں نے ان کی بات نہیں سننی۔ اگر آپ کو ریڈیو پر اعتماد ہے، وہ ریزنیبل بات کر رہا ہے، تو آپ دیکھے بغیر بھی اس کی بات مان جائیں گے، اور آپ کا کورس آف ایکشن بدل جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور مثال سے سمجھیں، آپ کسی ڈاکٹر سے ایڈوائس لیتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو سرجری کی فوری ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ آپ کو خود نہیں معلوم، آپ اپنا جائزہ بھی نہیں لے سکتے اس طرح سے، آپ کو کیا پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے، بلکہ آپ بس یہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں، میں تو بالکل اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، 2-3 کیلے کھاؤں گا تو میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، یا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا میں کوئی ہوم ریمیڈی کر لوں گا یا کر لوں گی۔ لیکن ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو سرجری کی ضرورت ہے، اور آخر کار آپ کو اینڈ پر اس پر اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے اپنی اس بیماری کو یا اس پرابلم کو خود نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اس پر اعتماد کیا، اس کی ریزننگ پر اعتماد کیا، اس کے علم پر اعتماد کیا، خود دیکھے بغیر آپ نے وہ معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ گویا سمجھیں کہ کسی پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے اپنی زندگی کسی کے ہاتھ میں دے ڈالی۔ لیکن کوئی جانور ایسا نہیں کر سکتا۔
آپ کسی بلی کو سامنے بٹھا کر کنونس نہیں کر سکتے کہ اسے سرجری کی ضرورت ہے، یا آپ یہ نہیں اسے سمجھا سکتے کہ یہ کھانا اس کے لیے مفید ہے، ہیلدی ہے اور اسے یہی زیادہ کھانا چاہیے۔ ریزننگ کرنا کسی سے اور کسی کو بیٹھ کر بات سمجھانا اور اس کو کنونس کرنا، یہ صرف کس کی صلاحیت ہے؟ انسان کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بارے میں دکھانا چاہتا ہے، میں نے بالکل آغاز میں شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو لوگ تھے اس وقت وہ ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ جب قرآن کہتا تھا نا کہ سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دن عدالت قائم ہوگی، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم اسی وقت مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، یہی کہتے تھے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی جانور یہ مطالبہ کرے تو سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ جانور جب تک نہ دیکھے بات نہیں مانتا۔ انسان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کو تو بیان سکھایا ہے، اس کو بیان کے ذریعے، عقل کے ذریعے، سوچ کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے، اسی لیے اس کو قرآن سکھایا گیا ہے۔ لیکن تم تو ایسے کہہ رہے ہو کہ تمہیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانوروں کا بیہیویئر بدلنا ہو تو انہیں ڈرانا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے، پیٹنا پڑتا ہے، سزا دینی پڑتی ہے، یہی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ دیکھیں جب گھوڑا بیہیو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو مار کر سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ نہ لیں کہ آپ کو وہ سزا جب تک مل نہ جائے آپ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انسانیت کا اپنی کوئی احساس ہی نہیں ہے، مجھے آپ اس طرح ٹریٹ کریں جیسے جانوروں کو کوئی ٹریٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، I believe it when I see it، زندگی میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ خود ہی مانتے ہیں بغیر دیکھے، بالکل مانتے ہیں، لیکن جب اس میں ایمان کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، I only believe it when I see it۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کال آؤٹ کیا ہے کہ تم تو بیان والے ہو اور کوئی مخلوق تو بیان والی نہیں ہے، تمہیں بیان کے ذریعے کنونس کیا جائے گا، اسی لیے تمہیں قرآن سکھایا۔ تو یہ پوری لاجک ہے اس پیسج کے پیچھے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہاں اہم بات جو ہے، بہت اہم بات ہے، آپ دیکھیں کہ علامہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ قرآن کے لیے اور دوسری دفعہ بیان کے لیے، یعنی دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود معلم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر قرآن کی بہت زیادہ عزت اور احترام ہے، ہمیں خاص عزت ہے اس سے، کیونکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اب جتنی عزت مجھے اور آپ کو قرآن کی ہے، اتنی عزت اور احترام ہمیں زبان کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس لفظ کا استعمال اس نے قرآن کے لیے کیا تھا، علم القرآن، وہی لفظ اس نے زبان کے لیے، آپ کی تمام لغات کے لیے کیا ہے، علمہ البیان۔ تو گویا جتنا احترام آپ کو قرآن کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی چیز ہے، اتنا ہی اپنی زبان کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے والا، اس زبان کی عزت کرنے والا، اس زبان کا بہترین استعمال کرنے والا، اس کا احترام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔